نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جتنے حضرات باہر سے آ رہے ہیں نماز کے لیے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک طرف سائڈ پہ نماز پڑھیں، سامنے نماز نہ پڑھیں۔ جو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ جو کل حدیث بتائی تھی وہ حدیث سننے کی ہے اور بہت ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو اچھی صورت پر دیکھا ہے۔ اب آگے سنیے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں فقال لی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، قلت تو میں نے کہا لبیک، اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بہت ایمان افروز حدیث ہے، سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل تدری، کہ اے مصطفیٰ آپ جانتے ہیں فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ ملائکہ کس بات پر جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آپس میں بحث مباحثہ کس بات پر کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ لَا أَعْلَمُ، اے مولا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا کہ اے مصطفیٰ آپ جانتے ہو کہ فرشتے کس معاملے میں بحث کرتے ہیں؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے مولا میں نہیں جانتا۔ اب آگے سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَوَضَعَ يَدَهُ، اب اللہ نے اپنا دست قدرت مصطفیٰ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جسے ہم کیسی زبان میں مونڈا کہا کہتے ہیں، پیٹھ کے اوپر اللہ نے اپنا دست قدرت مصطفیٰ کی پیٹھ پر رکھا۔ جو ہی پیٹھ پر رکھا تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں وجدت بردہا، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کر لیا۔ جب ٹھنڈک محسوس کی اس کے بعد کیا ہوا آگے سنیے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے جو ہے کندھے پر رکھا، ٹھنڈک میں نے محسوس کی، ادھر ٹھنڈک محسوس کرنا تھی، ادھر پوری کائنات کا علم میرے اندر آ گیا۔ اور کتنا آیا؟ اب آگے آتا ہے ارشاد فرماتے ہیں ما بین السماوات والارض بین المشارق والمغارب، فرماتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، زمین سے لے کر آسمان تک، یہ انہیں پوری خدا کی خدائی کے اندر کون سی چیز کہاں ہے، کس جگہ کیا ہے، کہاں کیا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہو چکا ہے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، جنت میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، زمین و آسمان پوری کائنات سب کا علم میرے اندر آ گیا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی، سب کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اور سب کا علم آ گیا۔ اب اگلی بات سنیے، پھر اللہ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتدری، اے مصطفیٰ اب آپ کو علم ہو گیا؟ سرکار فرماتے قال نعم، اے مولا اب مجھے علم ہو چکا ہے۔ اب وہ بات کیا ہے، اس بات پر میں پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں آپ کو کہ فرشتے کس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپس میں جو بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں وہ کس مسئلے پر کر رہے ہیں۔ سرکار سے پوچھا کہ اب آپ کو علم آ گیا؟ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھے اس کا علم آ چکا ہے، اب وہ ہے کیا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وَنَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، جب ایک بندے کا قدم چلتا ہے، ایک قدم بندہ اٹھاتا ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا ثواب
ثواب دیتا ہے کہ اس ثواب کی گنتی ملائکہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ خاص نقطہ ہے جس نقطے پر آپ کو لانا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کہ فرشتے کس معاملے پر بحث کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت رکھا، پھر سب کا علم آیا، اور علم آنے کے بعد پھر اب فرمایا کہ جب بندہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز کے لیے ایک قدم چلتا ہے، پھر مسجد میں حاضر ہوتا ہے، پھر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے کہ اس ثواب کے معاملے کے اندر فرشتے بھی آپس میں بحث کرنا شروع کر لیتے ہیں اور تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہوا ایک نقطہ۔ اب آگے سنیے، آگے کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری بات، پہلا مسئلہ یہ کہ اس پر بحث کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو آدمی سردی میں، ٹھنڈک میں، سخت سردی ہے، بارش ہے اور برف ہے، سخت سردی ہے، سردی کے اندر جو پکا وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری بات اسی میں کہ اللہ اسے کتنا ثواب دیتا ہے، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ، جب مسجد میں پہنچا تو اب دکان پہ انسان بیٹھا رہتا ہے، 2-4 گھنٹے بھی بیٹھ جائے گا، عبدالحق صاحب کے پاس تو اس کو کوئی اتنا احساس نہیں رہتا ہے کہ 2-4 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن جب مسجد میں انسان پہنچتا ہے تو وہ 10 بار گھڑی کو دیکھتا ہے یا 10 بار موبائل نکال کے دیکھتا ہے کہ 2 منٹ اوپر نہ ہو جائے۔ اگر 2 منٹ اوپر ہو جائے تو اس وقت انسان پہ قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن حدیث میں کیا فضیلت ہے سنیے، کیونکہ جو فضیلت کی جگہ ہوتی ہے وہاں انسان جلدی میں رہتا ہے، اس کے جلدی میں رہتا ہے کہ پیچھے وہ شیطان بھی ساتھ میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی میں مسجد سے نکل، جلدی نکل، جلدی نکل، کیونکہ جب تک تو بیٹھا رہے گا تو تجھے اتنا ثواب ملے گا کہ اس ثواب کی گنتی ملائکہ سے بھی باہر ہوگی، تو وہ ثواب جو ہے وہ تو لے کر کے چلا جائے گا، تیری تو آنکھ روشن ہو جائے گی۔ شیطان ہمیشہ اسی میں رہتا ہے۔ سنیے آگے کریم فرماتے ہیں وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ، اور مسجد میں آ گیا اور مسجد میں آ کر کے بیٹھ کر کے نماز کا انتظار کرتا رہا۔ بندہ نماز کا انتظار کر رہا ہے لیکن اس کے معاملات اور اس کی نیکیوں میں ملائکہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ اب آگے سنیے، آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے اس کا ہوتا کیا ہے، مات بالخیر، جب موت کا وقت آئے گا، مرنا سامنے ہے، موت پر حق ہے، مرنا سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ اب آگے حدیث سنو، آگے بھی فرماتے ہیں وَمَاتَ بِالْخَيْرِ، اور یہ آدمی جس کے یہ 3 کام بتائے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ برے خاتمے سے بچائے گا، ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ اب آگے سنیے، آگے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو ہوا موت کا، کہ موت پر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مگر دنیا میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہی نے جو آدمی نماز جماعت سے پڑھے گا، نمبر 1، نمبر 2 سردی میں وضو کرے گا، اور نمبر 3 نماز کا انتظار کرے گا، نمبر 3 نماز کا انتظار کرے گا۔ یہ 3 کام کرے گا تو پہلا اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے گا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث کا آخری جز سنیں، آگے کی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ بِالْعِبَادَةِ، اے بندے جب تم نماز کا ارادہ کرو، عبدالحق صاحب جب نماز کا ارادہ کرو کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آگے کی ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھو اس ٹائم، یہاں اس نماز سے مراد نفلی عبادت ہے کہ نفلی عبادت اس وقت کرو جب پوری دنیا سوئی ہو۔ اب اس سے مراد کیا ہے، نماز تہجد، رات کا آخری لمحہ، اس وقت بیٹھ کر کے عبادت کرو، اس وقت کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ہم جو نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، یا ایک مسئلہ بھی آپ کو بتائیں، آگے کی ارشاد فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھ لے اذا صلیت قل اللہم انی اسألک بالخیرات وترک المنکرات وحب المساکین،
جب تو نماز پڑھ لے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر، اے اللہ مجھے اچھائی کی توفیق عطا فرما، اور دعا کر اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا اور مجھے مساکین سے، کمزور اہل ایمان سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ فرض نماز پڑھ کر کے جو دعا، نیک دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب حدیث سنیے اور بات ختم کرتے ہیں ہم۔ آگے کی ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى، اور جس نے نماز پڑھی لِلَّهِ، اللہ کے لیے، 40 یوما، 40 دن نماز پڑھی، اور کیسے؟ فِي الْجَمَاعَةِ، 40 دن نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ایک نماز نہیں، 5 نمازیں، پانچوں نمازیں 40 دن جماعت کے ساتھ پڑھی، اور حال یہ رہا کہ یدرک التکبیر الاولی، اس کی تکبیر اولی نہیں چھوٹی، تو اس کے لیے فرماتے ہیں آقا کریم کہ کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھے گا، براءت من النار و براءت من النفاق، اللہ تعالیٰ اس کو 2 سعادتیں عطا کرے گا، 2 عظیم تحفے عطا کرے گا۔ پہلا تحفہ یہ، جس نے 40 دن نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولی کی فوت نہ ہوئی ہو، جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ 2 مقام دے گا۔ پہلا مرتبہ اسے یہ دے گا، وہ دنیا میں جب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اسے منافقت سے محفوظ فرما دے گا، منافقت سے بچائے گا۔ کیا چیز ہے پھر کبھی بتائیں گے، منافقت سے بچائے گا، اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ تو آخری دوسری جو عظیم نعمت اور تحفہ ہے وہ اللہ یہ عطا کرے گا کہ بندے کے اور دوزخ کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل کر دے گا۔ اب یہ بندہ دوزخ اس کے قریب آئے گی، لیکن درمیان میں بہت بڑی خندق آ جائے گی جس کی وجہ سے بندہ دوزخ سے بچ جائے گا۔ یہ جماعت وہ ہے جو بندے کو نفاق سے بھی بچاتی ہے اور بندے کو دوزخ سے بھی بچاتی ہے۔ آخری حدیث مبارکہ اور اس کے بعد ہم بات ختم کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَتَى فِي الْمَسْجِدِ، کہ بندہ مسجد میں آیا، فَصَلَّى فِي الْجَمَاعَةِ، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اب بندہ آیا نماز مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جماعت پہلے ہو چکی تھی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی مسجد میں آیا اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی، لیکن لوگ نماز پہلے پڑھ چکے ہیں، پہلے ہی جماعت ہو چکی، وہ جتنے قدم آیا اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اور پھر نماز پڑھے گا تو مکمل جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا، وہ جماعت سے محروم نہیں ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ دل میں نیت کر لے، جب بھی آپ گھر سے نکلے نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، جو نیت کر لو گے آگے چاہے جماعت ہو چکی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ واقعی کریم فرماتے ہیں جو مسجد میں آیا اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، آقا کریم فرماتے ہیں غفر لہ، اب وہ مسجد سے اس حال میں باہر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث مبارکہ پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و علی سیدنا محمد۔